بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. جب بھی قیامت کے عذاب سے، چاہے قیامت کے صغرا کے عذاب سے ڈراتے تھے یا قیامت کبریٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو مکہ کے نافرمان کہتے تھے اچھا یہ عذاب آئے گا ہم پر، ابھی لاؤ عذاب، ہے کہاں وہ عذاب، ادھر ابھی لاؤ. تو جب اوپر عذاب کا تذکرہ ہوا تو مشرکوں نے کہا یہ عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں؟ اور ان میں سے بہت ساروں کے تو نام آتے ہیں، نظر کا نام آتا ہے، اخنس کا نام آتا ہے، عبد یغوث کا نام آتا ہے، اور دوسروں کے نام آتے ہیں، اسود کا نام آتا ہے کہ یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہم پر. اللہ تعالی نے فرمایا کتنے احمق ہیں، اس عذاب کو مانگ رہے ہیں کہ جب آ جائے گا تو اس عذاب میں کوئی خوشی کی بات ہوگی، اور جب آئے گا تو اس کو کیا روکا جا سکتا ہے؟ اس عذاب کا تفصیلی تذکرہ اس صورت کے اندر. لیکن اس کے بعد میں بتایا گیا کہ انسان کی کمزوری ہے کیا. انسان بڑا جلد باز ہے، ہر چیز جلدی چاہتا ہے، بس ابھی ملے ابھی ملے، اور ہے بھی بے ہمت. جب تک پریشانی نہیں آتی کہتا ہے پریشانی ہے کہاں، لیکن جب ذرا سا ایک جھٹکا لگے تو بس وہیں پست ہو جاتا ہے. اگر اس کمزوری سے کوئی بچا ہوا ہے تو کون ہے؟ فرمایا مومن ہے. مگر مومن کون؟ اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہی 7 صفتیں جو سورہ مؤمنون کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن ان 7 صفتوں کو وہاں بھی قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہاں بھی نماز سے شروع کیا گیا تھا اور نماز پر ختم کیا گیا تھا. یہاں بھی نماز سے شروع کیا جائے گا اور نماز پر ختم کیا جائے گا، اور آخر میں پھر قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا. سألا سوال کیا، مانگا، سائل ایک مانگنے والے نے، بعذاب ایسا عذاب، واقع جو واقع ہونے والا ہے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا وقت ہے کب آئے گا، اس کو مانگ رہا ابھی کیوں نہیں آتا، ابھی کیوں نہیں آتا. کیسا بے وقوف ہے. للکافرین، کس پر واقع ہوگا؟ کافروں کے لیے. لیس لہ دافع، نہیں ہے اس عذاب کے لیے کوئی ہٹانے والا. کہاں سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذی المعارج، 2 ترجمہ، جو بلند درجوں والا ہے، اور دوسرے معنی ذی المعارج جو راستوں والا ہے. راستوں والا کا مطلب ان راستوں کا مالک ہے جن راستوں سے چڑھ کر کے فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں. معراج سیڑھیاں، ان سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے جن سیڑھیوں سے چڑھ کر فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں. تعرج الملائکہ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، الیہ، اس کے پاس، فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار ہے، جس کی لمبائی ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال. اللہ اکبر. 50,000 سال سے اور پیچھے 1,000 سال 2 مرتبہ گزرا. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اس سے مراد آخرت کا دن ہے. اور آخرت کے دن کو کبھی 50,000 سال کہا گیا اور کبھی 1,000 سال کیوں کہا گیا؟ انسان کے گناہوں اور اس کی سزا کے اعتبار سے کسی کو ایک فرض نماز کے برابر لگے گا، اور کسی کو 1,000 سال کے برابر، اور کسی کو 50,000 سال کے برابر لگے گا. فاصبر، جب یہ فیصلہ ہونے والا ہے تو میرے حبیب صبر کر. اور صبر بھی کہتا صبرن جمیلا، خوبصورتی والا صبر کر. خوبصورتی والا صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے. ایسا صبر جس میں آدمی اپنی پریشانی کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کرے، اور اپنی شکل بھی ایسی نہ بنائے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ، یہ مشرک، یہ نافرمان، یرونہ، اس عذاب کو دیکھتے ہیں، بعیدن کے دور ہے، بڑا دور ہے. جی قیامت آنے والی، ابھی لوگ کہتے ہیں بڑا دن ہے ابھی قیامت. ارے بابا، آپ کی قیامت تو آپ کی موت پر آ گئی، اس کے بعد تو آپ کوئی تیاری نہیں کر سکتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ قریب آ لگا ہے عذاب. یوم تکون السماء کالمہل، کیسے ہوگا وہ عذاب کا دن؟ یوم، جس دن، تکون، ہو جائے گا، السماء، آسمان، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. اور پیچھے بتایا تھا سورہ رحمان میں کیسا ہوگا؟ لال چمڑے کی طرح اور گلاب کے رنگ کی طرح. تو پگھلا ہوا تانبا، ابلتا ہوا تانبا، وہ بھی گلابی شکل کا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جائے گا آسمان. وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن، رنگ برنگی اون کی طرح. ایک تو رنگ پہاڑوں کے مختلف، اور جب وہ اڑیں گے تو لگے گا کہ روئی کے اون کے گالے اڑ رہے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں. ولا یسأل، اور نہیں پوچھے گا، حمیم، کوئی جگری دوست، حمیمن، کسی دوست سے. اس پریشانی میں کوئی دوست کسی دوست سے بات نہیں کرے گا اور اس کو خیریت بھی نہیں پوچھے گا.
تو کیوں نہیں پوچھے گا یبصرونہم، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں، ایک دوسرے کو وہ دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دیکھ کر پہچان بھی لیں گے، مگر کوئی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یبصرونہم، آئے ہائے، وہ دکھائے جائیں گے، یہ منظر دکھا رہا ہے اللہ۔ کیوں نہیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ کیوں نہیں سوال کریں گے؟ سوال کریں گے۔ یود المجرم، جرم کرنے والا یود پسند کرے گا، لو یفتدی، کاش کے بدلے میں دے دے، وہ فدیہ میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بدلے میں دے۔ کس کو پیش کرے؟ ببنیہ، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ، اور اپنے خاندان کو، التی تؤویہ، جو خاندان اس کو پناہ دیتا تھا، جس برادری کا اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میری برادری، ساری برادری کو کہے گا یہ جہنم میں جائے میں بچوں۔ ومن فی الارض، اور ان سب کو، من جو ہیں فی الارض، زمین میں، جمیعا، سب کے سب کو، ثم ینجیہ، اور پھر وہ اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ تو کیا نجات دلا پائے گا ایسا؟ کلا، نہیں، بالکل نہیں۔ انہا لظا، بے شک وہ جہنم کیا ہے؟ لظا، وہ بھڑکنے والی ہے، نزاعتن، وہ کھینچ لینے والی ہے، للشوا، کھال کو، اور خاص طور سے چہرے کی کھال کو کھینچ لے گی۔ اور آدمی دوسرے کو جہنم میں ڈال کے اپنے آپ کو بچائے، تدعو، وہ خود جہنم بلائے گی، من ادبرا، اس آدمی کو جس نے دین کو پیٹھ دکھائی تھی، وتولا، اور دین سے منہ موڑا تھا، وجمع، اور کام کیا کر رہا تھا؟ پیسہ جمع کر رہا تھا، وجمع، اور اس نے مال جمع کیا، فاوعى، تو اس کو حفاظت کر کے رکھتا تھا، اردو میں کہتے ہیں سینت کر کے رکھتا تھا، ایک ایک پیسہ، اتنے کروڑ ہوئے، یہ جہنم سر پر آ گئی۔ مگر انسان کیوں کہتا ہے کہ اے عذاب؟ فرمایا یہ انسان کی کچھ کمزوریاں، ان الانسان، بے شک انسان، خلقا، پیدا کیا گیا، ہلوعا، پست ہمت، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، جی کا کچا، با ہمت نہیں، کمزور ہے، اذا مسا، جب چھوتی ہے، ہو اس کو، الشر، تکلیف، جزوعا، ہو جاتا ہے وہ بہت گھبرانے والا۔ ابھی اگر عذاب آ جائے کہتا آتا کیوں نہیں، ایک جھٹکا لگے گا بس سب بھول جائیں گے۔ وَإِذَا مَسَّ، اور جب چھوتی ہے وہ اس کو، الخیر، اچھی حالت، پیسہ، دولت، مال، بیٹے، یہ کچھ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ منوعا، منع کرنے والا، نہ دین کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ ایک دانہ کسی کو دینے سے خوش ہوتا ہے۔ مکہ کا سب سے بڑا سیٹھ ولید بن مغیرہ، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کے لیے مشہور ہے کہ حج کے موسم میں بعض دفعہ وہ آج کل کے لحاظ سے سمجھو خربوں خرچ کرتا تھا، لیکن غریب کو ایک دانہ دے کر کے راضی نہیں تھا۔ تو حج کے موسم میں کیوں کرتا تھا؟ ناموری کے لیے، تاکہ مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں واپس جا کر کے جائیں، میری تعریف کریں، بتائیں کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے۔ الا المصلین، اس کمزوری سے اگر کوئی نکل سکتا ہے، ہلوعہ ہونے سے، جزوعہ ہونے سے، منوعہ ہونے سے، تو کون نکلیں گے؟ الا المصلین، مگر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، خالی نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ علی صلاتهم، وہ جو اپنی نمازوں پر دائمون، پابندی کرنے والے ہیں۔ اب آگے ان کی صفتیں شروع ہوئیں، اور آگے چلیے آیت نمبر 34 میں، وہاں فرمایا جب صفات ختم ہوئیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا پابندی، وہاں فرمایا نگرانی۔ اب نگرانی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک نماز پڑھی، دوسری کے لیے پریشان، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، اور دوسرے حافظون کا معنی کیا؟ کہ نماز کے آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، آداب کی رعایت رکھتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے زور دے کر کہی، بہت سارے آج بھی سادے ایمان والے سادے کہیں گے، وہ کہتے ہیں نماز کیا ضروری ہے؟ ارے نماز کے بعد بچے ہی کیا؟ نماز، ایک نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ کافر ہوتا ہے، ایک نماز چھوڑنے والا، اور جس نے ایک بھی نہیں پڑھی وہ بھی ٹھیکیدار بنا ہوا مسلمانوں کا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو صفات ایمان کی صفات ہیں، اگر نماز نہیں تو یہ صفاتیں بھی نہیں، کچھ نہیں، نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ پہلا مسئلہ نماز کا ہے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنے نمازوں کی دائمون، پابندی کرنے والے ہیں ہمیشگی، والذین فی اموالہم، اور وہ جن کے مالوں کے اندر حق، ایک حق ہے، معلوم متعین، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ یعنی دو قسم کے ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں، اور وہ کچھ وہ ہیں جو ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔
والذین یصدقون، یہ جس کا جو سمجھتا ہے کہ میرے مال میں دونوں طبقوں کا حق ہے، یہ ہے مومن۔ والذین یصدقون، اور وہ جو سچ مانتے ہیں بیوم الدین، قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو، جزا کے دن کو، سزا کے دن کو۔ توجہ، پہلے فرمایا نمازی اور پھر فرمایا قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں۔ اگر سچ نہیں مانیں گے تو نماز تھوڑی پڑھیں گے، تو ترتیب میں پہلے تو اس کا آنا چاہیے، نہیں، اس کا بیچ میں تذکر آیا کہ یہ سب کچھ کام کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کو مانتے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی اپنا پیسہ دے اور پھر احسان نہ چڑھائے اور یہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا حق لے لیا، یہ آسان بات نہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر قیامت پر ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت کی تفسیر میں گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ڈرتے ہیں قیامت سے، کیا یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ کہیں کوئی خطا ایسی نہ ہو جائے کہ ہماری نیکیاں قابل قبول ہی نہ ہوں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یہ نیک لوگ کیوں ڈرتے ہیں رب کے عذاب سے؟ فرمایا رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان عذاب ربهم، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسا ہے کہ جس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانهم، یا ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، ان کی باندیاں، فإنهم غیر ملومین، تو بے شک اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ کوئی کہے اتنا بڑا بزرگ ہو کر کے شادی کرتا ہے، یہ کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ فمن ابتغى، تو جو کوئی تلاش کرے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، گندا راستہ، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں العادون، حدوں سے آگے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے، وعہدهم، اور اپنے وعدوں کے لیے، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، ہر وقت میں نگرانی کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس امانت ہے، کہیں ہم سے خیانت نہ ہو جائے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائمون، کھڑے رہنے والے ہیں، جو کوئی گواہی دی، جو جس چیز کے وہ گواہ ہیں اس پر قائم ہیں۔ اور سب سے پہلی گواہی کیا ہے کہ ہم وہاں گواہی دے چکے ہیں عالم ارواح میں کہ تو ہمارا رب ہے، اس گواہی پر کھڑے۔ پھر لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھتا ہے اس گواہی پر کھڑا۔ والذین هم علی صلاتهم، جو اپنی نمازوں پر یحافظون، پابندی کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جنات، باغوں میں، مکرمون، جن کی عزت کی جائے گی جنت کے باغوں میں۔ جب یہ بات طے ہے، فما، تو کیوں، تو مالی، کیا ہو گیا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قبلہ کا، آپ کی طرف، مہطعین، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، ٹولیاں بنا بنا کر کے۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ مطلب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کافر گھورتے ہیں آپ کو اور آپ پر غصہ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے۔ وہ مشرک کیا آج کے کسی نے کہا ہے، کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا، اتنا سا مسئلہ ہے؟ کیا یہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو محشر بپا ہونا چاہیے۔ فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ان کافروں کو، قبلہ کا، آپ کی جانب، مہطعین، تیزی سے دوڑتے ہیں، بند کرو قرآن پاک، نہیں ہم سننا چاہتے یہ باتیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، بائیں جانب سے، عزین، ٹولیاں بنا کر، اور کیا کہتے ہیں، مت سناؤ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ ایطمع، کیا طمع کرتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، ان یدخلا، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا، جنت نعیم، نعمتوں والے باغ میں، کلا، نہیں داخل کیا جائے گا، کیوں، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم ان کو، مما یعلمون، اس چیز سے جس کو وہ بھی جانتے ہیں۔ مطلب کام تو ان کے جنت کے ہیں نہیں، سب کو معلوم ہے، چور، بدماش، ڈکیت، اخلاق سے گرے ہوئے، کیا یہ جنت میں جانے کے کام ہیں؟ تو کام تو جنت میں ان کے جانے کے نہیں۔ تو کوئی کہے کہ نہیں میں ایسے مٹیریل سے پیدا ہوا ہوں کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے تو جانا ہی جانا ہے جنت میں۔ فرمایا جس چیز سے ہم نے ان کو پیدا کیا ان کو بھی معلوم ہے،
ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا انسان، اس کی ذات کے اعتبار سے وہ نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، محنت کرے گا نا تو تب بنے گا۔ کام ان کے معلوم ہیں اور جس چیز سے پیدا کیے وہ چیز ان کو معلوم ہے۔ فلا اقسم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں کا مطلب ان کی سوچ غلط ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق، مشرقوں کے رب کی قسم، وہ پروردگار جو مشرق کی پوری پٹی کا مالک یعنی پوری دنیا کا مالک، والمغارب جو مغربوں کا مالک، چونکہ سورج ہر دن نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اس لیے ہر روز ایک نیا مشرق ایک نیا مغرب۔ انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر، علی ان نبدل، کہ ہم بدلے میں لے آئیں، خیرا منہم، ان سے بہتر لوگوں کو، ان سب کو ہلاک کر دیں، ان کی جگہ دوسروں کو پیدا کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم نہیں ہیں مسبوقین، پیچھے چھوڑے ہوئے، ہم عاجز نہیں ہو سکتے، ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی کر نہیں رہے ہیں۔ فذرہم، تو اے میرے حبیب چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دینے کا مطلب ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، چھوڑ دیں ان کو، یخوضو، یہ دین کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، خاضہ یخوضو کے معنی، اور دوسرے معنی گپیں لگاتے رہیں، ویلعبون، اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقو، یہاں تک کہ ملاقات کریں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یوم یخرجون، جس دن نکلیں گے، من الاجداث، جدس ان کی جمع قبروں سے، سراعن، جلدی، کہتے تھے مر کے زندہ نہیں ہوں گے، قرآن کا یہ کمال، فرمایا اچھا زندہ نہیں ہوں گے مگر جب تیزی سے قبروں سے نکلیں گے کیا حال ہوگا، کیسے دوڑیں گے؟ کہا اسی طرح جس طرح تم صبح دوڑتے تھے پتھروں کے اوپر دودھ چڑھانے کے لیے، پانی چڑھانے کے لیے، جن پتھروں کو پوجتے تھے تو ان کی طرف صبح اٹھ کر کے دوڑتے تھے، صبح دوڑ رہا ہے اس لیے کہ پہلے کون دودھ چڑھائے گا جا کر کے وہاں، کأنہم، گویا کہ وہ الی نصب کی طرف یوفدون، دوڑے جا رہے ہیں۔ نصب کن کو کہتے ہیں؟ ان پتھروں کو جن کے اوپر وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اور بعد نے کہا کہ جیسے کہ کوئی نشانہ رکھتا ہے اور اس نشانے کے اوپر دوڑ کر کے پہلے کون پہنچے گا، لیکن زیادہ مناسب وہ پہلی بات، خاشعتن، یہ دوڑیں گے قبروں سے نکل کر اللہ کی عدالت کی طرف، مگر کیسے دوڑیں گے؟ ہائے خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ترہقہم، چھائی ہوگی ان پر، ذلت، سیاہی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، آ گیا وہ دن جس کو یہ جھوٹ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔